اب میں جس شخصیت کو زحمت دینے جا رہا ہوں مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ میں ان کو بلاؤں، چونکہ میرا بھی ایجوکیشن سے رشتہ رہا ہے اور ہے۔ آپ نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، آپ پہچانیے کہ وہ کون صاحب ہیں۔ کانپور یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر سروگیہ سنگھ کٹیار، 3 بار لگاتار وائس چانسلر رہے کانپور یونیورسٹی کے۔ ایک اور ایکسیپشن ہے ڈاکٹر وحید الدین ملک جو کیمسٹری کے تھے، انہوں نے تقریباً 250 ریسرچ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا اور پی ایچ ڈی ایوارڈ کرائی، اور 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہے، جموں اینڈ کشمیر، الہ آباد یونیورسٹی اینڈ جھانسی یونیورسٹی۔ آج تیسرا شخص ہم میں کون ہے جو ہمارا خصوصی مہمان ہے، جو تیسری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے۔ آپ کو یہ ہمارے وقار بھائی بتا چکے ہیں کہ حیدرآباد میں اور اڑیسہ میں آپ وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور اب پٹنہ میں آپ چانکیہ یونیورسٹی کے لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چوتھی بار، اگر عمر نے دغا نہ دی تو انشاءاللہ چوتھی بار بھی وائس چانسلر بنیں گے۔ اور اس کے بعد میرا دل تو چاہتا تھا کہ یہ چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر فائز ہوتے، اور اگر اس کا موقع نہ ملے، اللہ جانتا ہے ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ ملے تو سپریم کورٹ میں پریکٹس کریں، اور جو پسماندہ طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ نصیحت نہیں ہے لیکن ایک گزارش ضرور ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ علی گڑھ میں عبداللہ گرلز کالج میں بیت بازی کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک شعر کی تلاش میں رہتے تھے کہ اس کا موقع مل جائے اور میں پڑھوں، کیونکہ باقاعدہ ٹیم ہوتی تھی۔ وہ شعر یہ تھا: جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے ایمان کے تندرستی اور خوشحالی کے ساتھ، اور آپ سینچری ماریں، اس سے آگے جائیں۔ جزاک اللہ فی الدارین خیر۔ آپ تشریف لائے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب۔ السلام علیکم۔ حکیم صاحب کا حکم ہے کہ ذرا اختصار سے بات کی جائے، اس لیے میں کسی کو ایڈریس کرنے میں 1 منٹ اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ علی گڑھ میں بہت سی اچھائیاں ہیں، بہت سی برائیاں بھی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مس گورننس کی روایت سر سید کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ سر سید کے زندگی کے آخری دور میں ہم نے ان کو یہ بھی تکلیف دی کہ وہاں فائنینس کا ایک بہت بڑا اسکیم ہوا اور انکوائری ہوئی۔ اسی طرح کی ایک برائی یہ ہے کہ ذرا ہم لوگ ہائپربولک زیادہ ہیں، تو جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں، جیسے نیا کوئی وائس چانسلر آتا ہے تو اس کو بالکل بیٹھا دیتے ہیں آسمان پہ، اور جاتے وقت دنیا کی ہر برائی اس میں ہم لوگ پاتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ادریس بھائی کا اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کانپور اور اناؤ کا کہ آپ لوگوں نے یہ عزت افزائی کی۔ دراصل وقار بھائی ابھی کسی پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گیسٹ آف آنر دنیش بھائی کے نام میں جو چندر آیا اس کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ ڈائس پہ 4 چاند ہیں۔ اب چاند تو خوبصورت رہا نہیں، ہم لوگوں نے دیکھ لیا چندریان کی کامیابی کے بعد، تو میرے خیال سے اب وہ والی ایگزامپل جو ہے اب بہت موضوع نہیں رہی ہے۔ دراصل قدیر صاحب سے پچھلے سال بھی لکھنؤ میں ملاقات ہوئی۔ ہم لوگ بھی بیسیکلی جو پروڈکٹ ہیں وہ ایک مدرسے کی ہیں۔ جو اوریجنل نام سر سید نے اس ادارے کا رکھا تھا وہ تھا مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند، اور الہ آباد ہائی کورٹ میں
جب یہ مقدمہ اقلیتی کردار کا چل رہا تھا. ویسے آج میں بات نہیں کروں گا، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اقلیتی کردار کے بارے میں بات کریں، تو آج علی گڑھ کی بات نہ کر کے میں بنارس ہندو یونیورسٹی کی کرنے والا ہوں. الہ آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارون ٹنڈن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ تو آپ نے مدرسہ بنایا تھا اور آپ اقلیتی کردار یونیورسٹی کا مانگ رہے ہیں. اب اس وقت ظاہر ہے کہ یہ میں رجسٹرار ہو چکا تھا، گو کہ مقدمہ میرے رجسٹرار ہونے کے پہلے سے چل رہا تھا اور یہ فیصلے بھی میرے رجسٹرار بننے سے پہلے کے تھے. لیکن ہر رجسٹرار کی ذمہ داری ہے کہ وہ یونیورسٹی کے سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے یونیورسٹی کے خلاف ہونے والے مقدموں میں یونیورسٹی کا دفاع کرے. تو جیسے آج جو رجسٹرار ہے اس کو سپریم کورٹ میں اب بحث ہونے والی ہے علی گڑھ کے اقلیتی کردار کے کیس پر، وہ اس کا دفاع کرے گا. ایسے ہی یہ فیصلہ تو ناظم علی صاحب تھے رجسٹرار، ان کے زمانے کا تھا، اور ایک انٹرم آرڈر بھی الہ آباد ہائی کورٹ کا 11 فروری 2005 کو ہو چکا تھا. لیکن میں 8 اپریل 2005 میں بنا رجسٹرار، اور اس کیس میں ہیئرنگ جو ہے وہ پہلے ہو چکی تھی لیکن زیادہ ہیئرنگ میرے سامنے ہوئی. تو میں نے ریسرچ کی، کچھ اردو کی لغات دیکھی اور کچھ پرشین کی، اور ایونچولی نکلا یہ کہ مدرسے کا مطلب بھی یونیورسٹی ہوتا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ سر سید نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند تھا، اور یہ نام جو پروکٹر آفس کا گیٹ ابھی بند ہو گیا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ علی گڑھ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں. ذل الرحمان صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا، بڑا اہم اشارہ تھا، کہ سر سید نے انڈین نیشنل کانگریس میں کو جوائن نہیں کیا، اور 1906 کے بعد کے کچھ حالات پر انہوں نے وہ بتائے کیا پس منظر تھا جن میں سیاست آ گئی علی گڑھ میں بھی. پنڈت جواہر لال نہرو نے سر اس چیز کا جواب لکھا ڈسکوری آف انڈیا میں، اور جو بات ذل الرحمان صاحب نے کہی یہ پنڈت نہرو نے لکھی کہ سر سید کوئی انڈین نیشنل کانگریس کے ایز سچ اس طریقے سے خلاف ہوں، اس بارے میں کوئی بہت اوتھینٹک چیز کہنے کے بجائے پنڈت نہرو نے کہا کہ یہ بات ان کی صحیح تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے آپ پڑھائی میں آگے بڑھیں اور پھر سیاست میں قدم رکھیں. پچھلے چند سالوں میں ملک میں یہ ایک نعرہ بنا کہ آپدہ میں افسر تلاش کرو. کچھ بہت بڑے بڑے نیتاؤں نے بھی اس بات کی بات کہی. میری ناقص رائے میں آپدہ میں افسر تلاشنا سر سید کی مہارت تھی. 1857 کا غدر ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد خاص طور سے جو دلی میں ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. نام کے ہی صحیح، لیکن مغل سلطنت موجود تھی 1857 تک، وہ بھی ختم ہوئی. اور کیونکہ زیادہ اس پہلی جنگ آزادی میں مسلمان پیش تھے تو سب سے زیادہ انہی کو اس کا ذمہ دار مانا گیا. یعنی اس حد تک کہ 1960-61 کے آس پاس مراد آباد میں سر سید کے گھر کے بارے میں یہ اڑا دیا ایک صاحب نے کہ ان کے گھر میں کوئی لاش ہے، اور ان کے گھر کی باقاعدہ تلاشی ہوئی. تو وہ حالات جس میں ایک مغلیہ سلطنت، وہ چاہیں عام مسلمانوں کی سلطنت نہ ہو، میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ مانا جانا کہ سارے مسلمان حکومت کر رہے تھے دہلی سلطنت میں یا مغلیہ سلطنت میں، یہ غلط بات ہے. دراصل یہ تھی تو مغل راجپوت سلطنت، کہ جو مغلوں
کے ساتھ انڈیا کی ایلیٹ تھی، راجپوت تھے، انہوں نے جوائن کر لیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ مغل نوبلٹی میں بہت بڑی تعداد، اورنگزیب کے زمانے تک تو وہ تقریباً 40-41% ہو گئی تھی. اطہر علی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، مغل نوبلٹی انڈر اورنگزیب. راجپوت موجود تھے. تو وہ کوئی عام مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، وہ ایلیٹ مسلمانوں کی اور ایلیٹ ہندوؤں کی یا راجپوتوں کی حکومت تھی. لیکن بہرحال اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد اور پہلی جنگ آزادی کی ناکامیابی کے بعد ان برے حالات میں ایک افسر کو تلاش کرنا، وہ سر سید کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے. اور اس ایک طریقے سے انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب انگریزوں کی حکومت یہاں کچھ اور سال رہنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس حکومت میں آپ انگریزوں کے تحت کام کریں گے، ان کے ماتحت ہو کے کام کریں گے، ان کے افسر بن کے کام کریں گے. اور کیونکہ انگریزی زبان میں کام ہونا ہے اس لیے آپ کو انگریزی آنی چاہیے. اور آپ سوچئے کہ زبردست مخالفت سر سید کی ہوئی، اور سر سید اور راجہ رام موہن رائے میں یہی فرق ہے کہ سر سید کی تحریک کے تقریباً 50 سال پہلے بنگال میں راجہ رام موہن رائے نے ایک تحریک چلائی. ان کی قوم نے ان کی وہ مخالفت نہیں کی جتنی ہماری قوم نے سر سید کی مخالفت کی، اور 50 سے زیادہ فتوے ان کے خلاف دیے گئے. اور مکہ سے بھی ایک فتویٰ آ گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت غلط آدمی ہے، اور یہ کالج اگر، اور یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اور یہ کالج اگر بن گیا ہے تو اسے ڈھا دیا جائے. لیکن وہ اپنی، جیسا حکیم صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ علی گڑھ کی ایگزیبیشن میں ڈانس کر سکتا ہے تو وہ ان باتوں سے کوئی بہت بھٹک وہ والے نہیں تھے کہ اپنے راستے سے بھٹک جاتے. اور وہ ادارہ بن گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں تقریباً کوئی 800-850 یونیورسٹیز ہیں. اس میں سے 44 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے لیے ہماری پارلیمنٹ نے، مقننہ نے قانون بنایا، اور تقریباً 400 ایسی ہیں جن کے لیے ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں جو اسٹیٹ کی اسمبلی تھی اس نے قانون بنایا، اور تقریباً کوئی 200-225 ایسی ہیں جو ڈیم ٹو بی یونیورسٹیز ہیں، جیسے ہمدرد ہے، اور ایسی اور بہت سی یونیورسٹیز ہیں جن کے بارے میں مرکزی حکومت نے ایک آرڈر کر دیا سیکشن 3 UGC ایکٹ کے تحت، وہ بن گئیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ دستور ہند میں جن 3 یونیورسٹیز کا ذکر ہے اس میں علی گڑھ ہے، اور بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، اور بعد میں اس میں دہلی یونیورسٹی کا نام آ گیا. تو جو بات سر سید کی ہے خاص، جس کی طرف میں آج چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں، کہ سر سید کی جو بڑی ایمفیسس تھی وہ سپریمیسی آف ریزن پہ تھی. قدیر صاحب نے بات کہی کہ نکاح میں خرچہ کم ہو، یہ آسان کام ہے، لیکن میں اس سے مشکل کام کی طرف چاہتا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ دھیان دے. میں نے بہت بار اس پہ لکھا ہے اور بہت بار بولا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے کا، یا جتنے بھی اعتراضات ہیں مسلم پرسنل لا کے خلاف، اگر آپ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا اور پروگریسو
نکاح نامہ بنایا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت ہلکے لیول کے نکاح نامے پہ بھی پرسنل لا بورڈ میں ایک رائے نہیں ہو پائے۔ اگر ہم ایک ایسا نکاح نامہ بنائیں جس میں جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے جواب ہو جائیں تو کسی یکساں سول کورٹ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ شادی مسلمانوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک معاہدہ ہے، اور معاہدے میں ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، دونوں پارٹیز آزاد ہیں، وہ اپنی شرائط لکھ سکتی ہیں۔ آپ بہت پروگریسو 10-15 شرائط لکھ دیں اور پارٹیز جن کو ٹک کر دیں گی وہ ان پر لاگو ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سر سید کی وہ سوچ جس میں سپریمیسی آف ریزن تھی اس کو اگر مانیں تو پھر جو ایک بالکل نیا آئیڈیا فقہ میں ایمرج ہو کے آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ اقلیات، جورسپروڈنس آف مائنورٹیز۔ دراصل ہمارا جو فقہ ڈیولپ ہوا وہ زیادہ اس کانٹیکس میں ہوا کہ مسلمان حکومت میں تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسٹیٹ ہیں اور ہم قانون بنا رہے ہیں، اور ان کی پاپولیشن بھی زیادہ تر مسلمان تھی۔ اب دنیا میں زیادہ تر مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں وہ اقلیت ہیں اور ہمیشہ اقلیت رہیں گے، اس لیے اس فقہ پر ایک دوبارہ سے ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، اور یہ پوری ایک فیلڈ بن گئی ہے جسے فقہ اقلیات کہتے ہیں۔ اور اس فقہ اقلیات میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے ڈیفرنس کا وہ یہ کہ کسی بھی مدعے پر کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہم مقاصد شرعیہ دیکھیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین ہے، جو کہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو پھر اسلامک شریعہ کا جو مقصد ہوگا، جو اس کا کور ہے، وہ رحمت ہے۔ اس لیے کوئی بھی وہ رول جو ہارڈ شپ کاز کرتا ہے، جو تکلیف کاز کرتا ہے، اس کو جسٹس اور رحمت اور کمپیشن کے پرنسپلز پر ہم اگر انٹرپریٹ کریں گے تو ہم بہت سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ پائیں گے۔ میں کیوں بی ایچ یو کا ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ علی گڑھ اقلیتی ادارہ ہے یا نہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، اور ابھی ہوگی سپریم کورٹ میں، لیکن میں نے پورا مضمون اس پہ لکھا ہے کہ علی گڑھ چھوڑیے، بنارس ہندو یونیورسٹی بھی اقلیتی ادارہ تھی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے بننے سے پہلے کئی یونیورسٹیز ہندوستان میں قائم ہو چکی تھی۔ کلکتہ یونیورسٹی بن چکی تھی، میڈراس یونیورسٹی بن چکی تھی، پنجاب یونیورسٹی بن چکی تھی۔ اگر ان یونیورسٹیز کے ایکٹ کو آپ دیکھیں اور بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایکٹ کو آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ دراصل پوری دنیا میں اقلیت کی جو تعریف ہے اس کو کرنے کے دو پیمانے ہیں۔ ایک پیمانہ یہ ہے کہ اقلیت کو ہم دیکھتے ہیں اس کے تعداد کی نظر سے، کہ اگر کسی سماج میں کوئی گروپ یا کوئی کمیونٹی 50% سے کم ہے تو وہ اقلیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیومیریکل انفیریورٹی ٹیسٹ، پوری دنیا میں ہر ملک میں یہ مانا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے اقلیت کو ڈیفائن کرنے کا اور اس کی تعریف کا، کیونکہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گروپ ویسے تو اکثریت میں ہو جب اس کے نمبر دیکھے جائیں، لیکن جو پاور اسٹرکچر ہے حکومت کا اس میں وہ پاور لیس ہو۔ آپ کو معلوم ہے جیسے بلیکس جو تھے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ کے زمانے میں اکثریت میں تھے، لیکن حکومت
गोरों के हाथों में थी और ब्लैक्स को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था। अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान में यकीनन हिंदूज जो थे वो अक्सरियत में थे, लेकिन पावर स्ट्रक्चर तो गोरों के हाथों में था। इसलिए अगर पावर स्ट्रक्चर और पावरलेसनेस का टेस्ट अप्लाई करें तो हिंदू भी मुसलमानों की तरह पावरलेस थे। अब ये जब उनके अंदर ख्वाहिश जागी कि हम अपना एक इदारा बनाएं जिस इदारे में हमारी तहजीब और हमारी ज़बान और हमारा मजहब जो है वो प्रोटेक्ट हो, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो उन्होंने बनाया था, जैसा कि हमने बनाया था अलीगढ़ में, और हम पहले चले गए थे हुकूमत के सामने कि हमारे इदारे को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपको मालूम है कि 1875 में तो मदरसतुल उलूम मुसलमाना हिंद बन गया, फिर 1877 में वो MAO कॉलेज बन गया, और 1898 में सर सैयद इस दुनिया से चले गए, और सर सैयद के इंतकाल के 4 दिन बाद जब मीटिंग हुई तो उसमें यह तय किया गया कि बानिए ये अलीगढ़ को सबसे बड़ी खिराज तहसीन ये होगी कि जो उनका ख्वाब था कि ये इदारा एक यूनिवर्सिटी बन जाए, उसको हासिल किया जाए। और आप ये देखिए कि ये सवाल भी मुझसे पूछा गया था कि आपका इरादा तो यूनिवर्सिटी बनाने का नहीं था, आपने तो मदरसा बनाया था, तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे एक अक़लियती की इदारा है? तो जिस दिन ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया MAO कॉलेज का 1977 में 8 जनवरी को, हम लोग फाउंडर्स डे मनाते हैं, जो सर सैयद का बर्थडे है 17 अक्टूबर। अगर हम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे मनाते तो वो 8 जनवरी होता। देखिए सर सैयद ने उस तकरीर में जो राइटिंग में थी और जो मौजूद है, मैं उससे पढ़ रहा हूं 2 लाइनें। फ्रॉम द सीड्स वी सो टुडे देयर मे स्प्रिंग अप a mighty tree whose branches, like those of the banyan of the soil, shall in their turn strike firm roots into the earth and themselves send forth new and vigorous saplings, and that this college may expand into a university. इरादा पहले दिन भी यूनिवर्सिटी ही बनाने का था। ये पहली स्पीच है जो मैंने आपसे पढ़ी, और जाहिर है कि आखिर में जो उन्होंने कहा वो तो आप लोगों ने करके दिखा दिया। Whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free inquiry, of large-hearted toleration and of pure morality. तो जो मेन बात कि अक़लियतों को डिफाइन करने का एक तरीक़ा ये कि पावरलेसनेस, 1898 से ही ये तहरीक चली कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अभी बनारस में ये तहरीक नहीं है, बातचीत हो रही है सरकार से, तरह तरह के प्रपोजल्स हैं। जस्टिस अमीर अली ने यह कहा कि इस यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमानों के इदारे हैं उनको एफिलिएट करने की पावर होनी चाहिए। बहुत सी जगह से चंदा सिर्फ इसलिए मिला कि हमारा कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसका हिस्सा बन जाएगा, उससे एफिलिएट होगा। जब 1910 और 11 के आसपास बनारस से यह प्रपोजल अंग्रेजों के पास गया, यह राइटिंग में है, लेटर है वायसराय के सेक्रेटरी का, तो उन्होंने लिखा कि जो अलीगढ़ वाले कर रहे हैं वो आप कीजिए, अलीगढ़ के पैटर्न पे ही आपकी यूनिवर्सिटी भी बनेगी। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी कि अलीगढ़ भी एक कम्युनिटी इनिशिएटिव था मुसलमान कौम का, और बनारस भी एक कम्युनिटी इनिशिएटिव था हिंदू कम्युनिटी का। और दोनों इदारे जब बने तो आप देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्ट में भी ये लिखा गया कि हिंदू ही यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर हो सकता है।
وہاں 1915 میں لکھ دیا گیا ہے. علی گڑھ میں یہ بات جا کے لکھی جائے گی 1920 میں کہ علی گڑھ کی جو کورٹ ہوگی، ذل الرحمان صاحب اس کے ممبر رہ چکے ہیں، جو سپریم گورننگ باڈی ہوگی، ایسی بنارس کی کورٹ بھی سپریم گورننگ باڈی تھی. اور علی گڑھ کا جو ایکٹ ہے وہ بنارس کے ایکٹ پر ہی بیسڈ ہے، کیونکہ بنارس میں 1915 میں بن گیا. تحریک پہلے علی گڑھ کی شروع ہوئی، لیکن یونیورسٹی پہلے بنارس میں بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ علی گڑھ والے مائنڈ میک اپ نہیں کر پائے. وہ ایفیلیٹنگ یونیورسٹی چاہتے تھے، اور سرکار نے یہ کہا کہ آپ کا ایم اے او کالج کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، اگر آپ ایفیلیٹنگ یونیورسٹی بنیں گے تو ڈھاکہ میں کیا اسٹینڈرڈ ہے اور لاہور میں کیا اسٹینڈرڈ ہے آپ اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اس بیچ فرسٹ ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی جس نے کہا کہ ریزیڈینشل یونیورسٹیز جو ہیں، یونیٹری یونیورسٹیز جو ایفیلیٹ نہیں کرتی، وہ بہتر ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ میں. بنارس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ صاحب وہ ہندو ریلیجن اور ویدک سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں گے. علی گڑھ میں بھی یہ بات کہی گئی. آزادی کے بعد اگر بنارس کشمیر میں ہوتا یا میزورم میں ہوتا یا منی پور میں ہوتا جہاں ہندو مائنورٹی میں ہوتے، تو پھر بنارس ہندو یونیورسٹی آزادی کے بعد بھی اقلیتی ادارہ ہوتا. اقلیتی ادارہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ دستور نے دیے، اور اقلیتی ادارہ ہونا کوئی اپیزمنٹ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ دستور نے کہا کہ 2 طرح کی اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کا حق ہوگا. ایک تو وہ جو زبان کی بنا پر اقلیت ہو، مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، یعنی 2 طرح کی مائنورٹیز ہوں گی جن کو اپنے ادارے بنانے اور چلانے کا حق ہوگا. ایک تو وہ جو لسانی اقلیتیں ہوں گی، اور ایک وہ جو مذہبی اقلیتیں ہوں گی. اور کیوں ان کو یہ حق دیا جا رہا ہے؟ یہ حق اس لیے دیا گیا کیونکہ جو حکومت ہے انگریزوں کے زمانے میں بھی وہ سیکولر ہے، وہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتی. جو کام قدیر صاحب کر رہے ہیں، دراصل پرابلم یہی تھی. سر سید نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنے ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، ایک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کرایا کہ ان کی بیکورڈنس کا کیا وجہ ہے. 25 اس میں ایسے آئے، اور سب میں یہ لکھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو حکومت ہے، جو انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے اداروں میں نہیں بھیج سکتے، یہ سب عیسائی بنا دیں گے انہیں. اس لیے یہ ضرورت پڑی کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں کہا گیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں سائنس ہو اور ان کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہو. تو کیونکہ حکومت مذہبی تعلیم نہیں دے سکتی، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم بھی دی جائے اور ویسٹرن ایجوکیشن بھی دی جائے، تو وہ ایک اسپیس کریٹ کیا گیا. وہ اسپیس کریشن کا نام جو ہے وہ مائنورٹی ادارہ بن گیا. وہ ہندوؤں کے لیے ہوا بنارس ہندو یونیورسٹی میں، اور مسلمانوں کے لیے ہوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید پر یہ الزام لگانا کہ وہ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی ادارہ بنایا اس لیے سر سید کوئی کمیونل آدمی تھے، یہ بھی بالکل الزام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اس ادارے کو بنانے میں بھی بہت سے ہندوؤں نے بڑا زبردست کنٹریبیوشن دیا. یعنی راجہ آف دربھنگا جنہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی کو سب سے زیادہ فائنینس کیا، جب وہ علی گڑھ گئے تو علی گڑھ کے لڑکے ان کو اسٹیشن سے وی سی لاج تک یونیورسٹی تک گھوڑوں کے بجائے کھینچتے ہوئے لے گئے، اور انہوں نے علی گڑھ کے لیے بھی ایک ہینڈسم کنٹریبیوشن دیا. سر سید نے خود لکھا ہے، اور میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ ان کی مظفر نگر کی اسپیچ ہے 7 فروری 1884 کی. I cannot forget the debt of gratitude that I owe to my brother Hindus, who realizing the fallen position of their Muslim brothers have contributed thousands of rupees
for the building of MAO college. ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے اکثر کہ صاحب وہ ٹو نیشن تھیوری کے اوریجنل پروپوننٹ سر سید تھے. اب سر سید کے زمانے تک نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں آیا تھا. انل سیل بہت بڑے رائٹر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیورنگ دا سر سید's ٹائم دیر ور نو ٹو نیشنز, دیر واز ناٹ ایون ون نیشن, دیر واز نو نیشن ایٹ آل. اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سریندر ناتھ بنرجی جو کتاب لکھ رہے ہیں, اس کتاب کا نام ہے اے نیشن ان دا میکنگ, یعنی ابھی نیشن بنا نہیں ہے, ابھی نیشن اسٹیٹ بن رہا ہے. پٹنہ میں جہاں میں آج کل رہتا ہوں 1883 میں یہ سر سید نے کہا, مائی فرینڈس دس انڈیا آف ours is populated by two famous communities, the Hindus and Muslims. These two communities stand in same relation to India, in which the head and the heart stand in relation to human bodies. یہاں تک سر سید نے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کا خون ایک ہو گیا ساتھ رہتے رہتے. The blood of both has changed. The color of both has become similar. The faces of both having changed have become similar. The Muslims have acquired hundreds of customs from the Hindus, and Hindus have also learned hundreds of things from the Muslims. We mix with each other so much that we produced a new language, Urdu, which was neither our language nor theirs. پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان اردو نہیں بولتے ہیں. پاکستان کی بھی جو زبان ہے وہ اردو نہیں ہے. پنجابی وہاں پنجابی بولتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. بلوچ بولتے ہیں. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں پشتو بولتے ہیں, اور سندھ میں سندھی بولتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تو ہندوستان کی زبان ہے, اور ایسٹ پاکستان جو تھا وہ اب بنگلہ دیش بن گیا, وہاں تو بنگلہ بولی جاتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید کا جو کنٹریبیوشن ہندو مسلم یونٹی کے لیے ہے, اور سر سید کا جو میسج ہے کہ سرکار کے ساتھ کوآپریٹ کولابریٹ کر آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں, وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا ان کے زمانے میں ریلیونٹ تھا. یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں, یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے علی گڑھ کے لیے. یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں, کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں. بہت بہت شکریہ.